اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ سامعین گرامی، میں آپ کا میزبان سلیم گیلانی رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام لے کر حاضر خدمت ہوں۔ السلام علیکم اور السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام میں قصہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سننے کی سعادت عظیم حاصل کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کا آج 7واں پروگرام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے چند اوباش اپنے چچا کی جائیداد پر قبضہ جمانا چاہتے تھے، چنانچہ ان میں سے ایک نے چپکے سے اسے قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش پر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگا اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا، جبکہ قاتل وہ خود ہی تھا۔ لہذا قاتل کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک اور معجزہ عطا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، وہ بولے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ نادان بنوں۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے التجا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کس طرح کی ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو نہ بچڑا، بلکہ ان کے درمیان یعنی جوان ہو، سو جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا کرو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ ہم کو یہ بھی بتا دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا پروردگار فرماتا ہے کہ اس کا رنگ گہرا زرد ہو کہ دیکھنے والوں کے دل خوش کر دیتا ہو۔ انہوں نے کہا اپنے پروردگار سے پھر درخواست کیجئے کہ وہ ہم کو بتا دے کہ وہ اور کس کس طرح کی ہو، کیونکہ بہت سی گائیں ہمیں ایک دوسرے کے مشابہ معلوم ہوتی ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو ہمیں ٹھیک بات معلوم ہو جائے گی۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ گائے کام میں لگی ہوئی نہ ہو، نہ تو زمین جوتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، اس میں کسی قسم کا داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم نے سب باتیں درست بتا دی۔ غرض انہوں نے بڑی مشکل سے اس گائے کو ذبح کیا، وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تو اس میں باہم جھگڑنے لگے، لیکن جو بات تم چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ اس گائے کا کوئی سا ٹکڑا مقتول کو مارو، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک دولت مند بوڑھا آدمی تھا۔ اس کے بھتیجوں کی یہ خواہش تھی کہ وہ فوت ہو جائے تو اس کا ترکہ انہیں مل جائے۔ آخر ان میں سے ایک نے اسے رات کو قتل کر کے اس کی لاش چوراہے میں پھینک دی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک شخص کے دروازے پر پھینک دی۔ صبح ہوئی تو لوگوں میں اس بارے میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ مقتول کا بھتیجا روتا پیٹتا آ گیا۔ لوگوں نے کہا تم لوگ آپس میں کیوں جھگڑتے ہو؟ اللہ کے نبی کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوتے؟ چنانچہ بھتیجے نے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں اپنے چچا کا مقدمہ پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس کسی کو بھی اس مقتول کے واقعے کے متعلق کوئی بات معلوم ہو وہ ضرور ہمیں اطلاع دے۔ لیکن کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا اس معاملے میں اپنے رب سے دریافت کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ ہم آپ سے مقتول کے بارے میں پوچھتے ہیں اور آپ یہ حکم دے رہے ہیں۔ آپ نے جواب دیا میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ میں تو وہی بات کہہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تم نے مجھ سے جس معاملے کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ سے سوال کروں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہی حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں اگر وہ لوگ کوئی سی بھی گائے لے کر ذبح کر دیتے تو مقصود حاصل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سختی کی تو ان پر سختی کر دی گئی۔ انہوں نے اس کی شرطیں پوچھیں، رنگ پوچھا، عمر پوچھی۔ ان سوالات کے جواب تو مل گئے لیکن گائے کو تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ انہیں ایک جوان عمر کی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا جو نہ بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو۔ پھر انہوں نے رنگ پوچھا تو حکم دیا کہ زرد گائے ہو لیکن سرخی مائل ہو جسے دیکھ کر دل خوش ہو جائے، اور یہ رنگ بہت نادر ہے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ کو مزید مشکل میں ڈالتے ہوئے کہا کہ اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا، اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو۔
وہ تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ غرض انہوں نے وہ گائے ذبح کی اور وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں۔ یہ شرائط پہلے سے سخت تھی کیونکہ انہیں ایسی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا جو کام کرنے کی عادی نہ ہو، کاشتکاری اور آب پاشی کے لیے استعمال نہ کی جاتی ہو، بے عیب اور یک رنگ ہو، اس کے رنگ میں کوئی دوسرا رنگ شامل نہ ہو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے ان صفات کے ساتھ مخصوص کر دیا تب انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے نہایت مہنگے داموں ایک گائے خریدی اور اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے۔ تب انہوں نے اسے ذبح کیا اگرچہ وہ حکم بجا لانے کو تیار نہیں تھے، یعنی تذبذب کا شکار تھے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مقتول کو گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا مارا جائے، اور جو ہی اسے یہ ٹکڑا مارا گیا وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو گیا۔ وہ اٹھا تو اس کی رگوں سے خون جاری تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا تجھے کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے، اور یہ کہتے ہی وہ پھر مردہ ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، یعنی جس طرح اللہ نے انہیں یہ مقتول زندہ کر کے دکھایا اس طرح وہ تمام مردوں کو جب چاہے ایک گھڑی میں زندہ کر سکتا ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس کا۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک بلند مرتبہ اور صاحب قدر و منزلت رسول ہے۔ ایک دفعہ وہ مجمع عام میں خود کو سب سے بڑا عالم کہہ بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور انہیں ان سے بڑے عالم کی خبر دی، پھر ان سے حصول علم کی خبر دی، اور پھر ان سے حصول علم کی خواہش موسیٰ علیہ السلام کو ایک طویل آزما اور علمی سفر پر روانہ کر دیتی ہے۔ اس واقعے میں علم، حصول علم اور معلم اور متعلم کے بے شمار فضائل و مناقب پنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف میں اس واقعے کی تفصیلات ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب تک میں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ نہ پہنچ جاؤں چلتا ہی رہوں گا، خواہ برسوں چلتا رہوں۔ جب ان کے ملنے کے مقام پر پہنچے تو اپنی مچھلی بھول گئے اور اس نے دریا میں سرنگ کی طرح اپنا رستہ بنا لیا۔ جب آگے چلے تو موسیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا ہمارا کھانا لاؤ، اس سفر سے ہم کو بہت تھکان ہو گئی ہے۔ اور اس نے کہا کہ بھلا آپ نے دیکھا جب ہم نے پتھر کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی وہیں بھول گیا تھا، اور مجھے آپ سے اس کا ذکر کرنا شیطان نے بھلا دیا اور اس نے عجب طرح سے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ موسیٰ نے کہا یہی تو وہ مقام ہے جسے ہم تلاش کرتے تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں کے نشان دیکھتے دیکھتے لوٹ گئے۔ وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاں سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ موسیٰ نے ان سے جن کا نام خضر تھا کہا کہ جو علم اللہ کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا ہے اگر آپ اس میں سے کچھ مجھے بھلائی کی باتیں سکھائیں تو میں آپ کے ساتھ رہوں۔ خضر نے کہا کہ تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے، اور جس بات کی تمہیں خبر ہی نہیں اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہو؟ موسیٰ نے کہا اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں آپ کے ارشاد کے خلاف نہیں کروں گا۔ خضر نے کہا اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو شرط یہ ہے کہ مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود اس کا ذکر تم سے نہ کروں۔ وہ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا آپ نے اس کو اس لیے توڑا ہے کہ سواروں کو غرق کر دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی عجب بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے؟ موسیٰ نے کہا جو بھول مجھ سے ہوئی اس پر مواخذہ نہ کیجیے اور میرے معاملے میں مجھے مشکل میں نہ ڈالیے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ راستے میں ایک لڑکا ملا تو خضر نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ شخص کو ناحق بغیر قصاص کے مار ڈالا، یہ تو آپ نے بری بات کی۔ خضر نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ انہوں نے کہا اگر میں اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھوں، اعتراض کروں تو مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا کہ آپ میری طرف سے عذر کے قبول کرنے کی انتہا کو پہنچ گئے۔ پھر دونوں چلے، یہاں تک کہ گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا ہی چاہتی تھی۔ خضر نے اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کا معاوضہ لیتے تاکہ کھانے کا اہتمام ہوتا۔ خضر نے کہا اب مجھ میں اور تجھ میں علیحدگی ہے، مگر جن باتوں پر تم صبر نہ کر سکے میں ان کا تمہیں بھید بتا دیتا ہوں۔ وہ کشتی غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں محنت کرتے تھے، یعنی کشتیاں چلا کر گزارا کرتے، اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا
جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں تاکہ وہ اسے غضب نہ کر سکے، اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے، ہمیں خطرہ ہوا کہ وہ بڑا ہو کر ان کو سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے۔ ہم نے چاہا ان کا پروردگار اس کی جگہ ان کو اور بچہ عطا کرے جو پاک خصلت اور محبت میں اس سے بہتر ہو، اور وہ جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی جو شہر میں رہتے تھے، اور اس کے نیچے ان کا خزانہ مدفون تھا، اور ان کا باپ نیک بخت آدمی تھا، لہذا تمہارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور پھر خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی ہے، اور یہ کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیے، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ عزیزان گرامی، بعض اہل کتاب کہتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے پاس جانے والے موسیٰ وہ معروف پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نہیں، بلکہ ایک اور صاحب تھے جن کا نسب یوں ہے: موسیٰ بن منسا بن یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ سامعین گرامی، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ملاقات کا یہ وہ پورا واقعہ ہے جو سورہ کہف میں ذکر ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جی چاہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا ہوتا تو اللہ تعالی ہمیں ان کی اور باتیں بھی بیان فرماتا۔ خضر علیہ السلام کے بارے میں متعدد آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں، اور بعض نام نہاد عوامی رہنمائی کے دعوے دار آج بھی ان سے کسب فیض کے مدعی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے اس موقف کی تردید پرزور دلائل سے کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس کی چیزوں کو سچ بتائے، تو تمہارے لیے اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا ضروری ہے۔ فرمایا، تم اس کا اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا ذمہ لیتے ہو؟ سب نے کہا، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا، تو اب گواہ رہو، اور خود میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے وعدہ لیا کہ وہ اپنے بعد آنے والے ہر نبی پر ایمان لائے گا اور اس کی مدد کرے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہر نبی سے لیا گیا ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ لہذا جو نبی آپ کا زمانہ پائے اس کا فرض ہے کہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کی مدد کرے۔ تو اگر حضرت خضر علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں زندہ ہوتے تو وہ ضرور آپ کا اتباع کرتے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ کی پوری مدد کرتے۔ اگر ایسا ہوتا تو حضرت خضر علیہ السلام غزوہ بدر کے موقع پر ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوج میں شامل ہوتے، جس طرح جبریل علیہ السلام اور دوسرے معزز فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جھنڈے تلے جہاد میں شریک تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ یا تو وہ نبی تھے اور یہی بات درست ہے، یا رسول تھے جیسے بعض علماء نے فرمایا، یا فرشتے تھے جیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے۔ جس قول کو بھی صحیح تسلیم کیا جائے، بہرحال جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں اور موسیٰ علیہ السلام جو ایک رسول ہیں، دونوں حضرات خضر علیہ السلام سے افضل ہیں۔ جب ان دونوں کے لیے نبی علیہ السلام کی مدد کرنا فرض تھا تو خضر علیہ السلام پر بھی ان کے زندہ ہونے کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور مدد کرنا فرض ہوتا۔ اور اگر وہ ولی تھے کہ جیسے کہ بہت سے علماء کی رائے ہے، تو پھر کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد نہ فرماتے؟ کسی حسن بلکہ ضعیف حدیث میں بھی یہ ذکر نہیں آیا کہ خضر علیہ السلام ایک دن کے لیے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئی ہے۔ سامنے گرامی، تکبر ایک ایسی صفت ہے جو خالق کائنات کی شان کے لائق ہے۔ مخلوق میں سے کوئی بھی اس صفت کا اہل نہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کسی نعمت کی وجہ سے غرور و تکبر کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے اسے نشان عبرت بنا کر رکھ دیا۔ قارون کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، جس نے دولت کی بنا پر گھمنڈ اور تکبر میں مبتلا ہو کر عبرتناک سزا پائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا اور ان پر تعدی اور ظلم کرتا تھا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کو اٹھانی مشکل ہوتی۔ جب اس سے اس کی قوم نے کہا کہ اتراؤ مت، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے اس سے آخرت کی بھلائی طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھلا،
اور جیسی اللہ تعالیٰ نے تجھ سے بھلائی کی ہے ویسی تو بھی لوگوں سے بھلائی کر، اور ملک میں طالب فساد نہ بن، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ تو وہ بولا کہ یہ مال مجھے میری دانش کے زور سے ملا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک کر ڈالیں جو اس سے قوت میں بڑھ کر اور جمعیت میں بیشتر تھیں، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ پھر ایک روز قارون بڑی آرائش اور ٹھاٹھ سے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ جو لوگ دنیا کی زندگی کے طالب تھے کہنے لگے جیسا مال و متاع قارون کو ملا ہے کاش ہمیں بھی ایسا ہی ملے، وہ تو بڑا ہی صاحب نصیب ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر افسوس، اور مومنوں اور نیکوکاروں کے لیے جو ثواب اللہ کے ہاں تیار ہے وہ کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والوں ہی کو ملے گا۔ پس ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مددگار نہ ہو سکی اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ اور وہ لوگ جو کل اس کے رتبے کی تمنا کرتے تھے صبح کو کہنے لگے ہائے شامت، اللہ ہی تو اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ ہائے خرابی، کافر نجات نہیں پا سکتے۔ وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو زمین میں ظلم و فساد کا ارادہ نہیں کرتے، اور نیک انجام تو پرہیزگاروں کا ہی ہے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ وہ بہت خوش الہانی سے تورات کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس لیے اسے منور کہتے تھے۔ لیکن یہ اللہ کا دشمن منافق بن گیا، جیسے سامری نے منافقت اختیار کی تھی۔ اسے اپنی دولت پر گھمنڈ نے تباہ کر دیا، اور بعض علماء نے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا قرار دیا ہے، تاہم اکثر علماء نے پہلے قول کو ترجیح دی ہے۔ شہر بن ہوشب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے اپنی قوم پر برتری کے اظہار کے لیے معمول سے 1 بالش زیادہ لمبے کپڑے پہننا شروع کر دیے تھے۔ اس کے پاس بہت زیادہ خزانے تھے، حتیٰ کہ اس کی چابیاں قوی ہیکل مردوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھاتی تھی۔ اس کی قوم میں سے اس کے خیر خواہ افراد نے اس سے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اترا مت، یعنی اللہ نے تجھے جو دولت دی ہے اس پر فخر نہ کر اور دوسروں کی تحقیر کرتے ہوئے برتری کا اظہار نہ کر۔ اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، یعنی تجھے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ آخرت کا ثواب حاصل کرے اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، یعنی اپنے مال کے ذریعے سے حلال اشیاء حاصل کر اور پاک حلال اشیاء سے لطف اندوز ہو، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی احسان کر، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اللہ کی مخلوق پر احسان کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یعنی لوگوں سے بدسلوکی نہ کر اور اللہ کی نافرمانی نہ کر، ورنہ وہ تجھے سزا دے گا، اور جو کچھ تجھے دیا ہے تجھ سے چھین لے گا۔ یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اس واضح اور درست نصیحت کے جواب میں قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، یعنی مجھے تمہاری بات سننے اور تمہاری نصیحت سننے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دولت اس لیے دی ہے، اسے معلوم ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ اگر میں اللہ کی نظر میں پیارا نہ ہوتا تو وہ مجھے یہ سب کچھ نہ دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سامعین گرامی اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر دیں جو اس سے بہت زیادہ قوت والی اور بہت بڑی جمع پونجی والی تھی، اور گناہ گاروں سے ان کے گناہوں کی باز پرس نہیں کی جاتی؟ مطلب یہ کہ گزشتہ اقوام میں ہم نے ایسے لوگوں کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے تباہ کر دیا تھا جو قارون سے زیادہ طاقتور اور زیادہ مالدار اور زیادہ اولاد والے تھے۔ اگر قارون کی بات درست ہوتی تو ہم اسے اس سے زیادہ مال رکھنے والوں کی سزا نہ دیتے، اس لیے اس کا مالدار ہونا ہمارا پیارا ہونے کی دلیل نہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے قریب کر دیں سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں۔ اور پھر یوں ارشاد ہوا کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ہم ان کی بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا۔ آرائش سے مراد یہ ہے کہ وہ عمدہ لباس پہن کر عمدہ سواریوں پر نوکروں اور چاکروں کے ساتھ نکلا۔ دنیا کی چمک دمک کو اہمیت دینے والے لوگ اسے دیکھ کر رش کرنے لگے اور تمنا کرنے لگے کہ انہیں بھی اسی طرح کی شان و شوکت حاصل ہو جائے، لیکن صحیح سوچ کے حامل عقل مند افراد
ان کی یہ بات سن کر بولے افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یعنی ان کو آخرت میں ملنے والے انعامات بہتر، عظیم، اعلیٰ اور باقی رہنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر والے ہوں، یعنی اس حقیر دنیا کی ظاہری چمک دمک دیکھنے کے بعد اس نصیحت کو وہی شخص قبول کر سکتا ہے، اور آخرت کے بلند مقامات کے حصول کی ہمت وہی کر سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ ہدایت سے نوازے، اس کے دل کو قوت بخشے، اسے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اسے منزل مقصود تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے فقر و تکبر اور قوم کے سامنے اس کے ٹھاٹ باٹ کے اظہار کا بیان کر کے فرمایا ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک آدمی اپنا تہمت زمین سے لٹکا کر کھینچتا ہوا چل رہا تھا، اچانک اسے دھسا دیا گیا، وہ قیامت تک زمین میں حرکت کرتا نیچے سے نیچے جاتا رہے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ قارون نے ایک فاحشہ کو مال دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ مجمع عام میں موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی۔ اس عورت نے اسی طرح کیا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے کانپ گئے، چنانچہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر عورت سے قسم دے کر پوچھا کہ اس نے یہ بات کیوں کہی، تو اس نے توبہ و استغفار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے قارون نے اس حرکت پر آمادہ کیا تھا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے میں گر کر قارون کے خلاف بد دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے سے فرمایا کہ میں نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اسے اور اس کے محلات کو نگل جائے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ بعض علماء نے بیان کیا ہے کہ قارون پوری سج دھج کے ساتھ قوم کے سامنے آیا۔ جب وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو آپ قوم کو اللہ کے ایام اور سچے تاریخی واقعات سنا کر نصیحت فرما رہے تھے۔ لوگوں نے اسے دیکھا تو بہت سے افراد ادھر ہی دیکھتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے بلا کر فرمایا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ موسیٰ علیہ السلام، اگر آپ کو مجھ پر نبوت کی وجہ سے فضیلت حاصل ہے تو میں مال کی وجہ سے آپ سے افضل ہوں، آپ پسند کریں تو ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام میدان میں نکلے، قارون اپنے لوگوں کے ساتھ نکلا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم دعا کرو یا میں دعا کروں؟ اس نے کہا میں دعا کروں گا۔ قارون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف دعا کی، لیکن اس کی دعا قبول نہ ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اب میں دعا کروں؟ اس نے کہا کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ زمین کو حکم دے کہ آج میری اطاعت کرے، اور اللہ نے وحی کی، ہم نے زمین کو یہ حکم دے دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے زمین انہیں پکڑ لے۔ زمین نے ان سب قارون اور اس کے ساتھیوں کو قدموں تک پکڑ لیا۔ آپ نے فرمایا انہیں پکڑ لے۔ زمین نے انہیں گھٹنوں تک پکڑ لیا، اس کے بعد وہ کاندھوں تک دھس گئے۔ پھر فرمایا ان کے خزانوں اور مال و دولت کو بھی لے آؤ۔ دیکھتے ہی دیکھتے سب کچھ حاضر ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا بنو لاوی زمین کے اندر چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ سب نظروں سے اوجھل ہو گئے اور اوپر سے زمین ہموار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد نہ کر سکی، نہ وہ خود اپنے آپ کو بچا سکا، یعنی نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، نہ کوئی اور اس کی مدد کے لیے کچھ کر سکا۔ اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے لہذا نہ ہوگا قیامت کے دن اس کے پاس کچھ زور اور نہ کوئی مددگار۔ تو جب وہ زمین میں غرق ہو گیا، اس کے محلات اور مال و دولت سب ختم ہو گئے، تب اس جیسی دولت کی تمنا کرنے والے شرمندہ ہوئے، اور انہوں نے اللہ کا شکر کیا جو اپنے بندوں کے لیے اچھے فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے انہوں نے کہا اگر اللہ تعالی ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخرت کی زندگی دائمی زندگی ہے، جسے اس جہان میں خوشی نصیب ہوئی وہی قابل رشک ہے، اور جو وہاں محروم رہا وہی قابل صد افسوس ہے۔ لیکن یہ نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو زمین میں اونچائی، بڑائی اور فخر نہیں کرتے، نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت عمدہ انجام ہے۔ یہ واقعہ غالباً اس دور میں پیش آیا جب بنی اسرائیل ابھی مصر سے نہیں نکلے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسے اس کے گھروں سمیت زمین میں دھسا دیا، اور گھر سے بظاہر عمارت ہی مراد ہے۔ البتہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ واقعہ میدان طیہ میں پیش آیا ہو، اس صورت میں گھر سے مراد وہ جگہ ہوگی جہاں اس کے خیمے لگے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر قارون کی مذمت کی ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور ہم نے موسیٰ کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو انہوں نے کہا یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ اور سورہ عنکبوت میں عاد اور قوم سمود کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ ان کے پاس حضرت موسیٰ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا میںہ برسایا، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو سامعین گرامی، زمین میں دھسایا جانے والا واقعہ تو قارون کا تھا، اور غرق ہونے والے فرعون اور حامان اور ان کا لشکر تھا۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص اس کی محافظت کرے گا یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور، دلیل اور باعث نجات بن جائے گی، اور جس نے اس کی محافظت نہ کی یہ قیامت کے دن اس کے لیے نہ نور بنے گی، نہ دلیل، نہ نجات کا باعث۔ وہ شخص قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام صبر آزما حالات میں کہ جن کا ذکر ہم ان گزشتہ پروگراموں میں کر چکے ہیں، بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف رہے، اور ایک اولو العزم پیغمبر کی طرح ہر قسم کی ایذا رسانی اور مخالفت کے باوجود صبر کے ساتھ ان کی اصلاح میں مشغول اور منہمک تھے کہ دائمی اجل کو لبیک کہنے کا وقت آ پہنچا۔ بخاری و مسلم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا واقعہ اس طرح مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو موت کا فرشتہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اپنے پروردگار کی جانب سے پیغام اجل کو قبول فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے تماچا رسید کر دیا، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ تب اس نے دربار الہی میں جا کر شکایت کی کہ تیرا بندہ موت نہیں چاہتا، اور یہ کہ اس نے میرے تماچا رسید کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کی آنکھ پھر درست ہو گئی، اور اس کو حکم ملا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوبارہ جاؤ اور کہو کہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ کسی بیل کی کمر پر تم اپنا ہاتھ رکھ دو، جس قدر بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے ہم ہر ایک بال کے عوض تمہاری عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیں گے۔ فرشتے نے دوبارہ حاضر ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ بار الہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ کی جانب سے جواب ملا کہ آخرکار پھر موت ہے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اگر طویل سے طویل زندگی کا آخری نتیجہ موت ہی ہے تو پھر وہ شے آج ہی کیوں نہ آ جائے، اور دعا کی الہ العالمین اس آخری وقت میں ارض مقدس سے قریب کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری رسول خاتم الانبیاء رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں اس جگہ ہوتا تو تم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا نشان دکھاتا کہ وہ سرخ ٹیلا کسیب احمر کے قریب اس جگہ دفن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تم سے پہلے کر دیا، اور کچھ رسول ہیں جن کا ذکر ہم نے تم کو سنایا، اور اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا جیسا کہ واقعی طور پر کلام ہوتا ہے، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا، اور ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان کی مدد کی کہ وہ فرعون اور قوم فرعون پر غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب دی اور دونوں کو راہ مستقیم کی ہدایت بخشی، اور باقی رکھا ان کے متعلق پچھلے لوگوں کے ذکر خیر کہ سلام ہو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر۔ بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے ہیں۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی، پس اللہ نے ان کو اس بات سے بری کر دیا جس کو ان کی زبانیں کہہ رہی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک وجی ہیں۔ سامعین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، بنی اسرائیل، فرعون اور قوم فرعون کی یہ طویل تاریخی داستان قصہ اور حکایت نہیں ہے، بلکہ حق و باطل کے مارکے، ظلم و عدل کی جنگ، آزادی و غلامی کی کشمکش، مجبور و پست کی سربلندی اور جابر اور سربلند کی پستی و ہلاکت، حق کی کامرانی اور باطل کی ذلت و رسوائی، صبر و ابتلا اور شکر و احسان کے مظاہر، غرض ناسپاسی و ناشکری کے بد نتائج کی ایسی پرعظمت اور نتائج سے لبریز حقائق کی ایسی پرمغز داستان ہے جس کی آغوش میں بے شمار عبرتیں اور ان گنت بصیرتیں پنہا ہیں۔
اور ہر صاحب ذوق کو اس کے مبلغ علم اور وقت نظر کے مطابق دعوت نظر و فکر عطا کرتی ہے۔ تو چند بصائر خصوصیت کے ساتھ قابل غور اور لائق فکر ہے۔ پہلی بات یہ کہ اگر انسان کو کوئی مصیبت اور ابتلا پیش آئے تو ضروری ہے کہ صبر و رضا کے ساتھ اس کو انگیز کرے۔ اگر ایسا کرے گا تو بلا شبہ اس کو خیر عظیم حاصل ہوگا اور وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہے اور اسی کو خلوص دل کے ساتھ اپنا حاجت روا سمجھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، اس کے مصائب کو نجات اور کامیابی کے ساتھ بدل دیتا ہے۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیج اور بے وجود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور یہ کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ حق کی نصرت و حمایت کے لیے سرفروشانہ کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ دشمنوں اور باطل پرستوں ہی میں سے اس کے معین اور مددگار پیدا کر دیتا ہے۔ اگر ایک بار بھی کوئی لذت ایمانی سے لطف اندوز ہو جائے اور صدقے دل کے ساتھ اس کو قبول کر لے تو یہ نشہ اس کو ایسا مست بنا دیتا ہے کہ اس کے ہر ریشہ و جان سے وہی صدائے حق نکلنے لگتی ہے۔ اور پھر یہ کہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے، خواہ اس پھل کے حاصل ہونے میں کتنی ہی تکلیفیں، کتنی ہی تلخیاں برداشت کرنی پڑے، مگر جب بھی وہ پھل ملے گا میٹھا ہی ہوگا۔ اور یہ کہ غلامی اور محکومانہ زندگی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت و عزم کی روح پست ہو کر رہ جاتی ہے اور انسان اس ناپاک زندگی کے ذلت آمیز امن و سکون کو نعمت سمجھنے اور حقیر راحتوں کو سب سے بڑی عظمت تصور کرنے لگتا ہے اور جد و جہد کی زندگی سے پریشان اور حیران نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ وراثت زمین یا وراثت ملک اسی قوم کا حصہ ہے جو بے سر و سامانی سے بے خوف ہو کر عزم و ہمت کا ثبوت دے کہ ہر قسم کی مشکلات اور معانے کا مقابلہ کرتی اور صبر اور اللہ کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔ اور پھر یہ کہ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست اور پر از شوکت و سلوت کیوں نہ ہو، انجام کار اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور آخری انجام میں کامیابی اور کامرانی کا صحرا ان کے سر ہوتا ہے جو نیکوکار اور باہمت ہے۔ اور یہ کہ جابر اور ظالم قومیں جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھتی ہیں، ایک دن آتا ہے کہ وہی ضعیف اور کمزور قومیں اللہ کی زمین کی وارث بنتی ہیں اور حکومت و اقتدار کی مالک ہو جاتی ہیں اور ظالم قوموں کا اقتدار خاک میں مل جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی مکمل داستان اس کے لیے روشن ثبوت ہے۔ اور یہ کہ جو ہستی یا جماعت دیدہ دانستہ حق کو حق جانتے ہوئے بھی سرکشی کرے اور اللہ کی دی ہوئی نشانیوں کی منکر اور نافرمان بنے تو اس کے لیے اللہ کا قانون یہ ہے کہ وہ ان سے قبول حق کی استطاعت فنا کر دیتا ہے، کیونکہ یہ ان کی پہم سرکشی کا قدرتی ثمرہ ہے۔ اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو جب حق کی بدولت کامیابی اور کامرانی حاصل ہو جائے تو اللہ کے شکر و سپاس اور عبودیت و نیاز کی جگہ مخالفین حق کی طرح غفلت اور سرکشی میں مبتلا ہو جائے۔ اور پھر یہ کہ دین کے بارے میں ایک بہت بڑی گمراہی یہ ہے کہ انسان صداقت و سچائی کے ساتھ اس پر عمل پیرا نہ ہو اور خواہش نفس کو امام بنا کر احکام الہی میں مرضی کے مطابق ہیلہ سازیاں تراشے اور خود فریبی میں مبتلا ہو کر یہ سمجھے کہ منمانی بھی ہوگی اور دین کا اتباع بھی ہوگا۔ برائی کو برائی سمجھ کر اس میں مبتلا ہونا اس درجہ شنی نہیں ہے جتنا کہ برائی کو بھلائی کا رنگ دے کر اور منحیات میں ہیلہ سازی کر کے اس کا جواز پیدا کرنا مذموم و مکروہ ہے۔ حق تعالیٰ کی جانب سے اکثر و بیشتر قوموں پر عذاب اسی قابل نفرت عمل کی وجہ سے ہوتا رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ کوئی حق بات کو قبول کرے یا نہ کرے، حق کے دائی کا فرض ہے کہ وہ معاذت حق سے باز نہ آئے۔ اور پھر یہ کہ کسی قوم پر جابر اور ظالم حکمراں کا مسلط ہونا اس حکمراں کی عناد اللہ مقبولیت اور سرفرازی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا ایک عذاب ہے جو محکوم قوم کی بدعمالیوں کے پاداش عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ مگر محکوم قوم کی ذہنیت پر جابر طاقت کا اس قدر غلبہ چھا جاتا ہے کہ وہ اس کی قہرمانیت کو ظالم حکمران پر اللہ کی رحمت اور اس کے اعمال کا انعام سمجھنے لگتی ہے۔ اور پھر یہ کہ جب فرعون اور اس کی قوم کی سرکشی حد سے تجاوز کر گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ پاک اب ان بد کرداروں کو ان کی سرکشی اور بد عملی کی سزا دے، یہ کسی طرح راہ راست پر نہیں آتے۔ مگر جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی اجابت کا وقت آتا اور اللہ کے عذاب کی علامتیں شروع ہوتی تب فوراً فرعون اور اس کی قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی کہ اگر اس مرتبہ یہ عذاب ہم سے دفع ہو گیا تو ہم ضرور تیری بات مان لیں گے۔ اور جب وہ عذاب ان سے ٹل جاتا، دفع ہو جاتا، تو پھر بدستور تمرد اور سرکشی کرنے لگتے۔ اور اس طرح سامعین گرامی ان کو ایک عرصے تک مہلت ملتی رہی۔
اور جب کسی کجروی سے باز نہ آئے تو آخرکار عذاب الہی نے اچانک ان کو آ لیا اور ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر دیا۔ اس طرح سب کی بے حرمتی کرنے والوں کو مہلت ملتی رہی، مگر جب وہ کسی طرح باز نہ آئے تو اللہ کے عذاب نے ان کا خاتمہ کر دیا۔ یہ اور ام ماضیہ کی اس قسم کے دوسرے واقعات اس امر کی دلیل ہیں کہ جب کوئی قوم یا کوئی جماعت بدکاری اور سرکشی میں مبتلا ہوتی ہے تو اللہ کا قانون یہ ہے کہ ان کو فوراً ہی گرفت میں نہیں لیا جاتا، بلکہ بتدریج انہیں مہلت ملتی رہتی ہے کہ اب باز آ جائیں، اب کچھ سمجھ میں آ جائے، اب کسی طریقے سے اپنی اصلاح کر لیں۔ لیکن جب وہ آمادہ اصلاح نہیں ہوتے اور ان کی سرکشی اور بدعملی ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اللہ کی گرفت کا سخت پنجہ ان کو پکڑ لیتا ہے اور وہ بے یار و مددگار فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اور یہ کہ کسی ہستی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ دعویٰ کرے کہ مجھ سے بڑا عالم کائنات میں کوئی نہیں، بلکہ اس کو اللہ کے علم کے سپرد کر دینا بہتر ہے۔ پیروان ملت اسلامیہ کے لیے غلامی بہت بڑی لعنت اور اللہ کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس پر قانع ہو جانا گویا عذاب الہی اور لعنت خداوندی پر قناعت کر لینے کے مترادف ہے۔ آج مسلمانوں کو اس بات پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ کیا آج وہ بھی کہیں اسی طرح کی زندگی تو نہیں گزار رہے اور اس غلامی پر انہوں نے قناعت تو نہیں کر لی ہے اور جہاد کا راستہ چھوڑ کر لعنت خداوندی کے مستحق تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اگر یہ بات ہے تو ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ سامعین گرامی، جب قارون نے مال و دولت کا لالچ دے کر اس فاحشہ عورت کو اس بات پر راضی کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر فحاشی کا الزام لگائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس عورت سے پوچھا کہ قسم کھا کر سچ سچ بتا۔ تو اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے مجھے اتنے انعام کا وعدہ کیا تھا کہ میں آپ پر الزام لگاؤں، آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ تو یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر گئے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدے میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے ہم نے زمین پر تسلط دے دیا، تم جو چاہو ان کے متعلق زمین کو حکم دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم دیا کہ ان کو دھسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردن تک دھس گئے۔ پھر وہ بہت زور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا کہ ان سب کو نگل لے، اور وہ سب کو نگل گئی۔ تو اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی، اے موسیٰ علیہ السلام، وہ تم کو پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے، میری عزت کی قسم اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اور ان کی راہ چلنے والوں پر، اور درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، پانی کے قطروں کے برابر، تمام مخلوقات کی تعداد سے کھربوں گنا بڑھ کر، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو سلام ہوں بے حد اور بے حساب۔ عزیزان گرامی، قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام الحمدللہ آج مکمل ہوا۔ وہ تمام خوش نصیب صاحبان کہ جو اس قصے کو تواتر کے ساتھ سنتے رہے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ دعا ہے کہ پروردگار اپنی بارگاہ میں ہمارے اس قصے کو بیان کرنا اور سننا قبول و مقبول فرمائے۔ سلیم گیلانی کو پروگرام قصص الانبیاء علیہ السلام سے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز کل ایک بار پھر آپ سے اسی پروگرام میں اسی وقت اسی جگہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام